أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله. ادعو، بلائیے یا دعوت دیجیے، السبیلی، راستے کی طرف، رب کا، آپ کے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظہ، اور اچھی نصیحت، موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور بحث کیجئے، بحث کیجئے، باللتی، بحث کیجئے ان سے، باللتی، اس طرح، ہی احسن، جو سب سے اچھا ہو، اس طریقے سے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو عالم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل، اسے جو، من ضل، جو گمراہ ہوا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہو عالم، اور وہ خوب جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے، بالمہتدین، جو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت پانے والوں کو وہ جانتا ہے، اور جو گمراہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لینا چاہو، یا تکلیف، عاقبت تو بدلہ لینا چاہو، فعاقبو، تو بس بدلہ لو، بمثلی، اسی طرح کا، ما اوقبتم بھی، جس طرح کہ تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، یعنی جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی اسی کا اتنا ہی تم بدلہ لو۔ وَإِن صبرتم، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ خیر بہت بہتر ہے صابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، وما صبر کا، اور آپ نہیں آپ کا صبر، الا مگر، باللہ، اللہ کے لیے، ولا تحزن، اور نہ آپ غمگین ہوئیے، علیہم، ان پر، ولا تک فی ضیقم، اور نہ آپ کا سینہ تنگ ہو، مما یمکرون، ان باتوں پہ یا ان چالوں پہ، یمکرون، جو وہ چالیں چل رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الذین، ساتھ ہے، الذین اتقوا، ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین، اور ان لوگوں کے ساتھ، ہم محسنون، جو نیکی کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ جو نیکی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور ان کے ذریعے ہم سب کو بھی یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہو تو پھر انسان کو کس طرح بلانا چاہیے۔ یہاں بتائیں، ادعو الی سبیل ربک، ادعو یعنی بلائیے، ایک ان کا یعنی بلائیے، دعوت دیجیے، مگر کس کو؟ یہ کوئی مراد نہیں تھی کہ کس کو دعوت دینی، اس سے مراد عام ہو گیا، یعنی غیر مسلم بھی اور مسلم بھی، سب کو دعوت دیں، یعنی سب کو دعوت دیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ دعوت دیتے رہیں۔ اور دعوت کس طرح دینی ہے؟ یعنی اس کے راستے کی طرف دعوت دو چیزوں سے خالی بالکل نہیں ہونی چاہیے، ایک تو حکمت، جو خوب یعنی کہ حکمت ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ، حکمت کا مطلب ہے کہ پختہ دلیل، جو حقیقت کے عین مطابق، جس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور مخاطب کے بھی، جس کو آپ خطاب کریں اس کے نزدیک بھی وہ مانے جب مسلم ہو، خواہ وہ اس کو پھر دشمنی کی وجہ سے مانے نہ مانے، الگ بات ہے، یعنی ایسی دلیل جیسے برہان کہتے ہیں، یعنی کہ وہ انسان کو خوب اس میں علم بھی ہونا چاہیے، اور ایسی جو اگلے کو متاثر بھی کر سکے، تو اس کے یہ ضروری ہے کہ یہ جب بھی کوئی بات کرے تو یعنی مخلوق کی طرف، اللہ کی طرف کے دین کی دعوت جو ہے وہ حکمت و دانائی کے ساتھ دینی چاہیے۔ لیکن اگر پھر یہ ہے کہ پھر دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے
الموعظۃ الحسنہ، اور اس کی بھی نصیحت بھی اچھی نصیحت ہونی چاہیے، یعنی اچھے طرح ایسی نصیحت ہو کہ جس سے اس کے دل پر اثر بھی ہو، اور اس کو برائی کے سے اس کو نفرت ہو، اور اس کو بلائی کی طرف اس کا دل چاہے کہ میں ایسا کام کروں، اس کو اس طریقے سے، جس طریقے انسان کا جتنا کا استطاعت ہوتی ہے دماغ ہے ذہنی طور پر، اسی کے مطابق اس کو نصیحت کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جی بہت زیادہ پڑھے لکھے اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہو جو کہتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یا پھر بالکل ہی ان پڑھ لوگ ان کے بعد ایسی ایسی باتیں کریں جو ان کو سمجھ سے باہر ہوں، تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ تو اپنے علم کا کوئی روب جھاڑ رہا ہے۔ تو اگلے کو جو نصیحت کریں تو اس کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ہمارا خیر خواہ بندہ ہے، یہ ہماری خیر خواہ چاہ رہا ہے، کوئی اپنا ہم پہ کوئی ہمیں کوئی نیچا اپنے آپ سے کم نہیں سمجھ رہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے۔ اور اگر پھر یہ ہے کہ کوئی بالکل ہی جھگڑالو قسم کا، کسی سخت و جھگڑالو قسم سے واسطہ پڑ جائے، تو اس کو سامنے بھی بیان کرنے کے لیے مناظرہ اسلوب تو اختیار کرنا چاہیے، وہ بھی اس طرح کے بہترین ہو اور سب سے اچھا ہو، اس میں یہ نہ کہ کوئی گالے گلوچ ہو اور اس کے اگلے کو ذاتیات پہ اتر آئے کہ اللہ تعالیٰ جادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی شخص حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تو آپ پریشان نہ ہو، اسے کہ ہدایت دینا تو آپ کا کام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سب کو، یہ ہمارے لیے سب کے لیے نصیحت ہے کہ جب آپ نے دعوت دینی ہے تو کس کس طریقے سے دعوت دینی ہے، اور پھر اس کے حساب سے اگر یہ نہیں کہ ہر وقت یہ کوئی ہر وقت ہی کوئی دعوت کرتے کہ ہر وقت یہ انسان وقت نہ دیکھے اور ہر وقت یہ چلتا رہے کہ میں نے ہر بار ٹائم ہی کرنا ہے، ایسا نہیں۔ اس کا طریقہ جس طرح، اور دعوت پھر اس طرح پھر دینی چاہیے کہ جیسے اب آتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ابو وائل بیان کرتے ہیں سر عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو بات سن کر نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ ابو عبد الرحمن، میری آرزو ہے کہ آپ ہر روز ہمیں نواز و نصیحت کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی چیز میں اس کام سے نہیں روکتی مگر یہ کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم اکتا جاؤ، میں اسی طرح وقفے سے تم کو نصیحت کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وقفے کے ساتھ نصیحت کیا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ تو یہ نصیحت بھی یہ نہیں کہ ہر روز ہی آپ بے وقت اور وقت بے وقت ہر وقت کرتے ہیں، اس کو موقع دیکھ کے ہی اس کو کرنی چاہیے کہ کس طرح کرنی چاہیے، اور پھر بہت ہی دلیل کے ساتھ، کہ دلائل ہم دیکھتے ہیں کہ جی آگے پڑھیں گے کہ کس طرح دلائل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اتنا نصب بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آسانی پیدا کرو سختی نہ ڈالو، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ اسی طرح سیدنا عائشہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت ابھی تازہ تازہ نہ گزرا ہوتا تو میں کعبہ کو گرانے کا حکم دیتا، اور جتنا حصہ اس میں سے نکال دیا گیا ہے یعنی حتیم، تو وہ بھی میں شریک تھا، یعنی اس میں تعمیر میں شریک کر دیتا۔ مزید اور آپ کی کرسی اور اس کی کرسی، یعنی کہ اس کا جو دروازہ اس کو زمین کے برابر کر دیتا، اور اس میں سے ایک مشرقی اور ایک مغربی دو دروازے رکھتا، اس طرح ابراہیم کی بنیاد پر اس کی تعمیر ہو جاتی۔ مگر آپ نے کہا اس لیے نہیں کیا کہ لوگ جو ہے جہالت میں نئے نئے مسلمان ہوئے، اور یہ کیا ہے، ان کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ پھر اس پہ کیا کچھ وہ اس نتیجہ اس کریں گے، تو آپ نے اس کام کو نہیں کیا، یعنی اسی میں وہ سمجھے کہ جی اس میں ان کا یعنی بھلائی سمجھ جاتی ہے کہ یہ کہ ایسا کام نہ کریں جس سے کہ بالکل ہی وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو پھر اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دلائل جب دیے جاتے ہیں تو کس طرح قرآن میں تو بار بار ہمیں اس کی بڑی اچھی مثالیں ملتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ کس طرح احسن طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح جیسے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دیکھتے ہیں کہ وہ والد کے ساتھ انہوں نے کس طرح انہوں نے والد کو دعوت دی، پھر آپ جس طرح بت توڑ کر بت پرست کے ساتھ بحث کی کہ بت توڑ دیا، اور پھر جب ان کے ایک جو کلہاڑا جیسا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا ان سے پوچھا کہ تو بتوں کس نے توڑا تھا، آپ نے کہا کہ اس بڑے نے توڑا، وہ اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں تو ایک بار دو بھی جھگڑا آ گئے ان کا، بس ان کو خود اپنی طرف ہی جانے کہ یہ تو بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، ان سے کیا پوچھیں، مگر پھر ان پر وہی شیطان غالب آ گیا، تو اس طرح بحث کے لاجواب ان کو کر دینا۔ پھر جس طرح سورج اور چاند اور ستاروں کے پوجنے والوں پر انہوں نے وہ بحث کی، وہ بھی لاجواب ہے۔ پھر جو بادشاہ وقت نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے وہ بھی کر دکھایا کہ ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا۔ تو دوسرا سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں تو غروب کرتا، تو بھی ایسا کر دے۔ تو پھر وہ بھی تشدد رہ گیا، اس کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا جواب دوں۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی قوم کے ساتھ مجادلہ بحث میں
لاجواب جب وہ کر دیا تو قوم نے عذاب لانے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں کس طرح ان کے بحث و مباحثہ ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر آپ کسی سے بحث کریں یا کسی سے کوئی دعوت دیں تو پھر کس طریقے سے، اچھے طریقے سے، لڑائی جھگڑے سے نہیں، کیونکہ ہمیں تو منع کیا گیا ہے کہ کسی کے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو، یہ نہ ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کا آپ کیا تمہارے علاقہ ہو، یعنی اللہ کو ہی کوئی گالیاں دینے لگ جاتے، اس سے کبھی کسی کو، کسی کے جو اگر اس کا کوئی لیڈر بھی ہے یا اس کا کوئی پیر ہے یا کوئی بھی، اس کو کم سے کم برا نہ کہیں کہ یہ نہ ہو کہ بیوقوفی میں وہ بہت کچھ کرنے لگ جائے، تو اس کو طریقے سے سمجھانا ہی یہ حکمت ہے کہ اس کو حکمت سے اور اچھی طریقے سے نصیحت کی جائے۔ پھر اور ان ربک هو عالم من ضل عن سبیل وهو عالم بالمهتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ بدبخت کون ہے اور نیک بخت کون ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت تو دیں، لیکن ان میں سے جو گمراہ ہو جائے اور دعوت اللہ کو قبول نہ کرے تو اس پر آپ کوئی غم کھاتے ہوئے اپنے آپ کو ہلکا نہ کریں، کیونکہ انہیں ہدایت دینا تو آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قرآن سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو تو دوست رکھے، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ عالم بالمحتر، وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ بتاتا ہے، سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تیرے ذمہ ہدایت نہیں دینا نہیں ہے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے اور وہ اس کے راستے پہ نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دیں، وہ وہی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کس کو ہدایت دینی کس کو نہیں دینی۔ آپ کا کام لوگوں کو اس کی طرف، اس کے راستے پر بلانا ہے، اگر وہ نہیں آتے تو آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ نے اپنا ذمہ داری پوری کر دی، وہ جو نہیں آتا وہ پھر ایک دن آئے گا، وہ دیکھ لے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر یہاں فرمایا عاقبتم فعاقبوا بمثلی ما عوقبتم، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ یا اصل میں دیا تو ہے کہ جیسے قصاص کے ہوتے اپنا حق وصول کر تو عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے، اور بہرحال بہتر یہی ہے کہ جس پر زیادتی ہوئی صبر کرے اور عفو و درگزر سے کام لے۔ سیدنا کعب بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں 64 انصاری شہید ہوئے اور 6 مہاجر، تو کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جب مشرکوں میں غلبہ پائیں گے تو ہم بھی ان کے ٹکڑے کیے بغیر نہ رہیں گے۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوا تو اس دن ایک شخص نے کہا کہ آج کے دن کے بعد قریش پہچانے بھی نہیں جائیں گے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی نے اعلان کروا دیا کہ کسی کالے اور سفید کو قتل نہ کیا جائے سوائے فلاں فلاں کے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نام گنوا دیے کہ ان کے سوا کسی کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک طریقہ بتایا جس سے اگر لینا ہے، یہ اصل میں ہے اس کے لیے، قصاص کے لیے، اس کے لیے ہے کہ اس میں جیسے قتل وغیرہ میں اگر طریقہ قصاص اسی طرح لینا چاہیے جس طریقے سے قاتل نے قتل کیا ہے، اس لیے اس پہ یہ جائز ہے۔ اس کی تائید میں آتا ہے کہ یہودی نے ایک بچی، مسلمان بچی کا سر جو دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا، تو پتہ چلا اور وہ پکڑا گیا تو اس کو بھی لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی حکم دیا کہ اسی طرح اسی کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا جائے، تو اسی طرح اس کو سر بھی کچل دیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے جو اونٹوں کے لیے چرواہے تھے ان کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا اور پھر اونٹیاں بھگا کر لے گئے، تو پھر پکڑے گئے تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مجرموں کو بھی قصاص اسی طرح آنکھوں میں گرم جو ہے وہ سلائیاں پھروائی گئیں، اور جیسا انہوں نے کیا تو ان کو دھوپ میں ڈال دیا، کوئی کہ مر جائے، مرنے کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ تو جو جس طرح کے کیا وہ صاحب کرنے کی اجازت ہے، مگر جو زیادتی کرے تو اس پر تم اتنی زیادتی کرو جتنی، یعنی جیسے سورہ بقرہ میں پڑھیں فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، یعنی جتنی اگر زیادتی کرو تو زیادتی کرو اس کے مثل زیادتی کی ہے، مگر یہ کہ پھر بتا دیا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، وہ زیادہ بہتر طریقہ صبر کرنا، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ اچھا ہے اس سے، وَعَلَيْنَ صَبَرْتُمْ وہ خیر الصابرین، تو پھر صبر کرنا ہی صابرین کے لیے بہت اونچا مقام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا جیسا ہم آگے پڑھ رہے ہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ بِاللَّهِ، وَاصْبِرْ اور صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَتَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ آپ غمگین ہو ان پر اور نہ آپ کا سینہ تنگ ہو ان پر جو یہ چالیں چل رہے ہیں،
تو جی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکالیف پہنچی اسلام میں، یا جس کو بھی پہنچتی ہیں، اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب پر صبر کرنے کی نصیحت کی ہے۔ اور یہ کہ اگر مشرکین مکہ اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ غم نہ کھائیں، ان کی سازشوں کے بارے میں سوچ سوچ کر آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی اور آپ کو حامی و ناصر ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے ان بندوں کو مددگار ہوتا ہے جو خیر کے راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ وہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کے دشمنوں پر غلبہ بھی دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں پڑھتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ تو شاید تم اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہو اگر اس بات پر ایمان لائے۔ تو ایسا نہیں، اسی طرح آپ نے کتنا صبر کیا اور کتنے ان کو معاف کیا، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عہد کے دن سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، میں نے تیری قوم یعنی قریش کی طرف سے کتنی ہی تکلیفیں سہی ہیں، لیکن اس سارے دور میں سب سے زیادہ دن مجھ پر عقبہ کا دن گزرا ہے، جس دن میں نے رئیس طائف عبد یا لیل یا عبد قلال کو تبلیغ کی تو اسے میرا کہنا نہ مانا، تو میں رنجیدہ خاطر ہو کر وہاں سے لوٹا، اور جب قرن سالب میں پہنچا تو ذرا ہوش آیا۔ میں نے اوپر سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابر کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے، اور اس میں جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، اور وہ مجھے پکار کہنے لگے کہ اللہ نے وہ باتیں سن لیں جو آپ کی قوم نے آپ سے کیں، اور جو جواب کو دیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ان لوگوں کے سلسلے میں آپ جو چاہیں ان کو حکم دیں۔ اسی اسنا میں پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے پکار اور سلام کیا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وہ باتیں سن لی جو آپ کی قوم نے آپ کو سے کی ہیں۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ اپنے کام کا جو آپ چاہیں مجھے حکم دیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اخشبین یعنی دو پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اگر یہ لوگ راہ راست پر نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ کے اتوار کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم دیکھیں کہ کس طرح جن لوگوں نے اتنا ان کی تکلیف پہنچائی اور اتنے ان کو پتھروں سے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اور اتنا شدید تکلیف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی خون مبارک سے بھر گئے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ معاف نہیں، ایسا نہیں کر، کیونکہ یہ ہو سکتا ان کی اولاد سے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ انہی کی اولاد ہے، طائف میں کتنے سارے موحد اللہ کی بات کرنے والے ہیں، اور طائف میں کیا وہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں گئے ہوں گے وہ جو لوگ۔ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ انہی کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا کر دی تو ایک توحید پہ قائم ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سو ایسا بھی اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے رہیں، تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مال تقسیم کیا تو ایک آدمی کہنے لگا کہ اس تقسیم رضائے الہی کا خیال نہیں رکھا گیا، یعنی تقسیم اللہ کے رسول کر رہے ہیں اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس میں رضائے الہی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پاس آیا اور انہیں ایک اس بات کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، حتیٰ کہ میں نے غصے کے اثر آپ کے چہرے پر دیکھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحمت کی برکھا برسائے، اس کو تو اس سے بھی بڑھ کر مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا، پھر بھی ان کے ہاتھ سے صبر کا دامن نہ چھوٹا۔ تو یہ اسی طرح سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے شکایت کی کہ آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر لپیٹے تشریف فرما تھے۔ ہم نے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں طلب نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا رخ زیبا پر لالی چھائی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پکڑ کر زمین میں اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، آدمی اس میں گاڑ دیا جاتا، پھر آرا اس کے سر پر رکھ کر اسے دو لخت کر دیا جاتا، اور ظلم و ستم سے بھی اسے دین حق سے نہ پھیر سکے، پھر لوہے کی کنگھی اس کے جسم پہ پھیری جاتی جو اس کا گوشت، ہڈیاں اور پٹھے الگ کر دیتی، پھر بھی یہ ستم رانی اسے دین سے نہ پھیر سکی۔ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو پایہ تکمیل پہنچائیں گے یہاں تک کہ ایک سوار سنا سے حاضر موت یعنی یمن کے شہر تک محو سفر ہوگا تو اسے اللہ کے سوائے کوئی خوف نہ ہوگا، یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم اے خواب جلدی کر رہے ہو، یعنی صبر، یعنی تکلیفوں پہ صبر کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ہمیں
بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ ان کی چالوں پہ، ان پہ آپ صبر کریں، اور یہ نہ ہو کہ جب آپ صبر کا دامن چھوڑ دیں۔ پھر یہ بتا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے، ان جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈر کر ہر قسم کے برے طریقوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ہمیشہ نیک رویہ قائم رکھتے ہیں۔ دوسرے ان کے ساتھ کتنی ہی برائی کریں، دوسرے لوگ ان کے ساتھ کتنی ہی برائی کریں، وہ ان کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ بھلائی ہی سے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ محسن کی صحیح تعریف ہے اصل میں، کہ اگر کوئی اس کا برائی بھی کرے تو اس کا جواب اس کے مقابلے میں برائی سے نہیں دیتا بلکہ بھلائی سے دیتا ہے، یہ ہے محسن۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ان کے ساتھ ہے۔ تو ساتھ ہونا بھی ایک تو عام ایک ساتھ ہونا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سب ہی کے ساتھ ہے، ہر کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتا ہے، جیسے میت عام، جیسے اللہ تعالیٰ وہ معکم اینما کنتم، اور میں تمہارے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، ایک تو یہ تھی۔ دوسرا ایک میت خاص، یعنی خاص طور پر جیسے اللہ تبارک و، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو جب غار سور میں تھا، آپ نے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے رب، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔ یہ خاص میت ہے، یعنی وہ ہمارا مددگار ہے۔ یہ خاص مدد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو محسنین ہیں، جو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے محسن، یعنی کہ نیکی کرنے والے، اس سے ڈرنے والے، اور ہمیشہ ہی ہمیشہ نیکی پر قائم رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں بھی ان محسنین میں کر دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر وقت ہمارا نگران ہو، ہمارا خیال رکھنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہم سے جو کاوش ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، اس کے جو بھی غور اور ہم سے غلطیاں ان سے اللہ تبارک و درگزر فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ اگر بغیر عمل کے، کیونکہ قرآن کے حقوق یہ ہیں کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اور پھر اس کو آگے بھی پہنچائیے۔ قرآن کے حقوق ہیں، یہ چار حق قرآن کے یاد رکھنے چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو عمل کرنا ہے، اور پھر اس کو آگے بھی پھیلانا ہے، کہ چاروں حقوق زیادہ نہیں ہوتے تو سمجھو آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کر دے، ان ہم پورے کے پورے قرآن کے حقوق ادا کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔